بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. سورہ انفال کی یہ چند آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کاملین یعنی اللہ کے کامل ایمان والے بندوں کے کچھ صفات اس میں بیان کیے. 5 صفتیں بیان کی اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جس میں یہ 5 صفات ہو، مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ہے. اس لیے کہ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ حالت ایمان میں ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک پاکیزہ زندگی ان کو عطا فرمائیں گے دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اجر ہے وہ تو متعین ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مومن کامل کی صفت اذا ذکر اللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی عزت، اللہ کے احترام کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے، اس کے ربوبیت کی وجہ سے، اس کے خالق و مالک ہونے کی وجہ سے، اس کے پالنہار ہونے کی وجہ سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. یعنی ایک اللہ کا نام سنتے ہی ان کے دل میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل میں ایک ہیبت پیدا ہو جاتی ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی کام میں جب اللہ کا نام آئے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہو، چاہے ذکر کے ذریعے ہو، تسبیح کے ذریعے ہو، کوئی نصیحت کے ذریعے ہو، کوئی خیر خواہی کے ذریعے ہو، اللہ کی کسی قدرت کے ذریعے ہو، اللہ کے کسی مخلوق کی عظمت اور کسی مخلوق کے عجیب ہونے کی وجہ سے ہو، اس وقت میں ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کا پیدا ہو جانا، یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے. اس کو ہم مثال سے یوں سمجھیں، ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، مان لو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور ہرے بھرے پہاڑ ہیں، راستے میں ہم چل رہے ہیں، گھاٹی بھی آ رہی ہے، ادھر بھی ہریالی نظر آ رہی، ادھر بھی ہریالی نظر آ رہی، بیچ میں ہمیں ندی بھی نظر آ رہی، بڑا عجیب سا منظر. اس وقت میں اگر ہماری زبان سے ہی نکل جائے کہ واہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا نظارہ ہے، اور نکلتا ہے
مومن کی زبان سے نکلتا ہے. اگر اس قسم کے جملے ہماری زبان سے نکل رہے ہیں تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے. شکر ادا کریں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایمان کے درجے مختلف ہوں گے. اعمال کے اعتبار سے ایمان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نام کے ذریعے سے اس کے عظمت دل کے اندر پیدا ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کی روشن شعاع اور ایمان کی چنگاری ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں پنپ رہی ہے. ایک تو علامت یہ بیان فرمائی. دوسری علامت یہ بیان فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، مومنوں کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو فرمایا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. وہ آیات ان کے ایمان کو مضبوط کیسے کر دیتی ہے، ان کے ایمان کو کیسے طاقت دے دیتی ہے، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہمارا آپ کا سب کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تو دل پر ایک عجیب سی کیفیت بنتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس آپ پڑھتے جاؤ. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے، اللہ کا کوئی حکم ہے، کوئی قصہ ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن اس کی ایک کشش اور اس کی ایک حلاوت، اس کی ایک چاشنی، اس کی ایک مٹھاس جب ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے، ہمارے کانوں تک وہ آواز پہنچتی ہے، وہ انداز آیات قرآنیہ کا پہنچتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس آپ کو پڑھتے رہو. یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے. یعنی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے اور ان آیات کو سن کر کے ہمارے ایمان میں تازگی ہو گئی. دیکھو جب کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے تو آپ اس سے جا کر کہتے ہیں ارے حافظ صاحب آج تو تم نے ایسا قرآن پڑھا ایمان تازہ ہو گیا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایمان تازہ ہو گیا؟ یعنی ایمان کی جو کیفیت تھی اللہ کے اس کلام کی عظمت کی وجہ سے اس کیفیت میں اضافہ ہو گیا اور ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک عجیب قسم کی تراوٹ آ گئی، ایک عجیب قسم کا ہمارے اندر ایک انرجی آ گئی. یہ مومن کی علامت ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب کبھی ہمارے برے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، گناہوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو انسان ایک دم سے نا امیدی کے گڑھے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں تو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، پتہ نہیں اللہ کی نظر میں میری قدر ہے یا نہیں، اللہ کی نظر میں میری عزت ہے یا نہیں. لیکن جب حالات بدلتے ہیں، ہم کبھی مسجد میں آ گئے، کبھی قرآن کی مجلس میں چلے گئے، کبھی ذکر کی مجلس میں چلے گئے اور وہاں ہمارے دل پر جب اثر ہوا، ہماری کیفیت میں تبدیلی آئی، بس سمجھ جاؤ کہ ہمارے دل میں ایمان ابھی زندہ ہے. تو فرمایا دو علامت. تیسری علامت فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ توکل اور اعتماد صرف اللہ کی ذات پر کرتے ہیں. یعنی اسباب معیشت کے ہوں، تجارت کے ہوں، کاروبار کے ہوں، دنیاوی اغراض کے ہوں، کسی بھی کام کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، بندہ مومن اس کو اختیار کرتا ہے اور اللہ نے جیسا کہا اس کو ایسے کرتا ہے، لیکن نتیجہ اور ثمرہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نتیجہ لائے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ توکل کا
بندہ مومن کو یہ پہنچتا ہے کہ وہ نتیجہ اپنے حق میں آئے تو بھی اور حق میں نہ آئے تو بھی، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بدظن نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو ایمان ہے بھائی۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ ہمیں حکم دیا ہے نکاح کا، کہ تم نکاح کرو اور اس کے ذریعے سے اولاد حاصل ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اولاد ہو ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی مثالیں دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا۔ ہزاروں لوگ ہیں جن کی شادیوں کی کئی سال ہو گئے، اسباب کے درجے میں جو انہیں اختیار کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مقدر میں نہیں لکھا ہے تو پھر کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کو جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کر لے۔ اس کو حکم دیا گیا کہ تم کاروبار کرو، جائز طریقہ اختیار کرو، اس نے جائز طریقے پر مال بھی خریدا، جائز طریقے پر دکان بھی خریدی، جائز طریقے پر سارے کام کاج اس نے کیے۔ اس کے بعد ممکن ہے نفع ہو، ممکن ہے نقصان ہو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع ہوتا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میرے مقدر میں یہی تھا، بس ہماری اولادیں ہوتی ہیں تو ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے تمنائیں رہتی ہیں، بیٹا ہے اس کو ایسا پڑھائیں گے، اتنا لکھائیں گے اور یہ کریں گے، اتنی ڈگری دلائیں گے، بیٹی ہے اس کو وہ اسکول میں داخل کریں گے، یہ کریں گے، وہ سب آدمی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا 5 سال کا بیٹا اللہ نے لے لیا، کسی کا 10 سال کا بیٹا لے لیا، کسی کا جوان بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا، کسی کا وہ بیٹا جس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، کسی کا وہ بیٹا جس کی شادی طے ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا۔ ایسی صورتحال میں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ نہیں، یہ میں اس کا مالک نہیں تھا، یہ میرے رب کی طرف سے دی ہوئی مجھے امانت تھی، یا میرے رب کی طرف سے دیا ہوا مجھے تحفہ تھا جو اس نے امانت کے طور پر مجھے دیا تھا۔ اب امانت تو مالک جب چاہے لے سکتا ہے، 2 بجے رات کو بھی اگر مالک کہے گا آپ کو امانت سپرد کرنے کا تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سپرد کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہر قسم کا اعتماد اور توکل کرنا، فرمایا یہ مومنین کی علامت ہے۔ اور جب انسان میں توکل کی صفت پیدا ہوتی ہے، یہ توکل اتنا بڑا اللہ کا انعام اور اتنا بڑا اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو ملنے والا ایسا تحفہ ہے جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ مصیبت میں بھی اور اچھے حالات میں بھی، پریشانی میں بھی اور خوشی کے حالات میں بھی، غم کے حالات میں بھی، ہر حال میں اس کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے اور مومن کی علامت ہے۔ اسی کو فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چوتھی علامت مومنین کے بیان فرمائی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ قرآن کریم نے ایمان کے بعد ہر جگہ، کئی جگہوں پر یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں کہا، کہا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کا قیام کیسے ہوتا ہے؟ نماز کے قیام میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ اس کے اصول و آداب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، دوسرا یہ کہ اس کو قائم کیا جائے، یعنی ہمیشہ اس کو پڑھا جائے۔ یہ ہے نماز کا قیام۔ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے کا رواج ہے، بہت معذرت کے ساتھ،
نماز پڑھنے کا رواج ہے، نماز کے قیام کا رواج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نماز کے قیام کا رواج ہوتا تو پھر عام نمازوں میں ہماری مسجد میں 1 صف 1.5 صف نہیں ہوتی ہے۔ بھائی مجھے بتائیے، یہ رمضان میں ساری مسجدیں پیک، جمعے میں پورے سال ساری مسجدیں پیک رہتی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں بھائی جو جمعے کے دن کہاں کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں؟ کیا یہ زمین کے سوراخوں سے بل سے کے اندر سے نکل کر آ رہے ہیں، یا پھر فرشتوں نے آسمان سے ان کو نازل کر دیا اسپیشل جمعے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ ارے یہ وہی ہمارے بھائی ہیں جو پورے ہفتے ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ ہماری سلام دعا ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے ان دنوں کی نماز کو بہت معذرت کے ساتھ اپنے اوپر نماز کا قیام فرض نہیں سمجھا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے عام دنوں میں ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جمعہ کی نماز کو ہم نے فرض سمجھا ہے، اس لیے ہم جمعے کے لیے دکان بھی بند کرتے ہیں، کاروبار بھی بند کرتے ہیں، نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، عطر بھی لگاتے ہیں، اور ہم نے غیر ادیان میں دوسرے لوگوں میں اپنا تعارف ہی ایسا کرایا ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں خالی جمعے کی نماز ہے، باقی جو نمازیں ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہیں، وہ تو کٹر بندی لوگ پڑھتے ہیں۔ لوگوں میں کیا میسج گیا ہوا ہے کہ جمعے کی نماز مسلمان پڑھتے ہیں، اور عام نمازیں جو 5 نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا وہ کٹر پنتھی لوگ ہیں، یعنی وہ بہت کٹر لوگ ہیں، وہ اسلام کے وہ کفر کے اور ہمارے بہت خطرناک ذہن بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجی کیوں بنی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے مومن کی یہ علامت بتائی کہ وہ نمازوں کا قیام زندہ رکھتے ہیں، مسجدوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ہماری قوم، ہماری نسل، ہمارے نوجوان بچے، ان کے اسلامی شعائر پر اگر ہم ان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ہم نمازوں کا پابند بنا لیں، اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کا اپنے آپ کو خوگر اور اس کا عادی بنا لے، اللہ تبارک و تعالی مسائل کو یوں ہی حل کر دے گا۔ اور ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں پر کیسے رعب جمائیں، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، احکام خداوندی کی پابندی کرنا شروع کر دیں، خود بخود ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کا نظارے خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ مومن کی علامت بیان کی گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور 5ویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ مال کماتے ضرور ہیں لیکن کمانے کے ساتھ ساتھ مال کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ مال کے حقوق میں کیا آتا ہے؟ کچھ فرائض ہیں، مثلا زکوٰۃ کا واجب ہونا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا ایک سسٹم اور زکوٰۃ کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ وہ کس کے لیے بنایا؟ کہا اس کے ذریعے سے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لیا جائے، غریبوں کو دیا جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اتنا پیسہ مسلمانوں کو دے گا اور دے رہا ہے، اور یہ پکی بات ہے۔ میں اگر قسم کھا لوں تو مجھے امید ہے کہ میں حانث نہیں ہوں گا۔ اتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر یہ صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے تو ان کے غرباء کی امداد اچھی طریقے سے ہو جائے۔ یہ ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو قیامت تک فرض کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں مالدار لوگ صاحب حیثیت اللہ کی طرف سے قیامت تک ایسے لوگ پائے جائیں گے جن کے پاس مال ہوگا۔ لیکن مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ اس مال کے حقوق واجبہ بھی ادا کرتے ہیں،
حقوق نافلہ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات نافلہ بھی ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی مال کو خرچ کرتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی ہے، اور جس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی اللہ کی محبت اس دل میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت آ کر بیٹھ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان صفات کے جو بندے حامل ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا کہ یہ پکے سچے مومن ہیں۔ ان صفات کو جنہوں نے اختیار کر لیا کہا یہ پکے سچے مومن ہیں، انہیں کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم، تین انعام اللہ نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے پاس ان کے درجات بلند ہوں گے، دوسرا ومغفرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے اگر کچھ گناہ سرزد ہوئے اللہ اس کو رفع دفع کرے گا، معاف کر دے گا، یعنی ان کی فائلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نپٹا دے گا۔ کیا اس کو دیکھنا، جانے دو اس کو۔ ومغفرۃ، اللہ درجات کو بھی بلند کرے گا، گناہ کو بھی معاف کرے گا، ورزق کریم، اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا، یعنی جنت کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے گا۔ اچھا، ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی ہمارے پاس دولت ملے، ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں اچھے اچھے کھانے ملے، ضروری نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہی ہمیں عمدہ وسائل اور عمدہ چیزیں حاصل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے اس کو دنیا میں بھی فراوانی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی فراوانی عطا فرما دے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ جو ایمان کی صفات سے جو بندہ اپنے آپ کو متصف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور ایمان کی ان کیفیات تک پہنچانے کے لیے، ایمان کے اس درجے تک پہنچانے کے لیے، اور ایمان کی اس کسوٹی کو بنانے کے لیے، اور ایمان کی یہ شائننگ اور ایمان کی یہ پوزیشن لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک عطا کرتا ہے۔ کہ ایک مہینہ تمہارے پاس ہے، آفر چلا ہوا ہے، اسکیم چلی ہوئی ہے، جو کر سکتے ہو، کون سے درجے تک اپنے کو لے جا سکتے ہو ایمان کے، جس درجے تک لے جا سکتے ہو اس میں مجاہدہ کر کے، مغفرت مانگ کر کے، دعائیں کر کے، تلاوت کر کے، مال خرچ کر کے، اور اللہ کا ذکر کر کے، اور نمازوں کا اہتمام کر کے اس درجے تک پہنچا لو، تاکہ تمہاری اس کے بعد کی زندگی اسی کے مطابق بن جائے، تمہاری عادت بن جائے گی، تو پھر آگے کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔